الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ یہ ہمارے فقہاء امامیہ یعنی تمام شیعہ اثنا عشری علماء کا اجتماع مجتہدین کا اپنے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ سفر کتنا ہونا چاہیے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ آنا جانا کم از کم آنا جانا 44 کلومیٹر سفر ہو تو اس میں آپ کی نماز بھی قصر ہو جاتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں جی اچھا جی اس میں سفر جو ہے وہ نہیں کر سکتے روزہ، مگر یہ کہ آدمی سفر میں روزہ رکھنے کی نظر کرتا ہے، منت مانگتا ہے، وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ جیسے ابھی رمضان مبارک میں اٹک سے کچھ مومنین یہاں اعتکاف کے لیے آتے ہیں، وہ کسی دوسرے شہر میں آپ اگر 10 دن رہنا چاہیں، 10 دن رہنے کا ارادہ کریں، پھر آپ کی نماز وہاں پر پوری ہوتی ہے، روزہ بھی آپ رکھ سکیں گے۔ لیکن 10 دن رہنے کا ارادہ نہ ہو کسی دوسرے شہر میں تو ادھر آپ کی نماز قصر ہوگی، رمضان مبارک ہے تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مگر یہ کہ آپ نے اگر یہ نظر مانی ہے کہ میں سفر میں روزہ رکھوں گا 1 2 3، وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اٹک سے جو مومنین آتے ہیں 3 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ 10 دن تو نہیں بیٹھتے، 3 دن بیٹھتے ہیں، کیا جواز بنتا ہے ان کا رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کا؟ وہ نظر کر کے آتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں جو ہے نا وہ اس سفر میں 3 دن روزہ رکھیں گے، اس کے بغیر جو ہے وہ سفر میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سفر میں ہونے کے باوجود انسان روزہ جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے، بلکہ رکھے گا اور کیا کہتے ہیں نماز بھی پوری پڑھے گا، مثلا ان میں سے ایک ہے آپ کا سفر معصیت ہو، ناجائز سفر، مثلا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے نا یہاں سے لاہور چلی جاتی ہے، خصوصاً روکنے کے باوجود، یہ اس کا سفر حرام ہے، وہ راستے میں نماز جو ہے نا وہ ادھر جا کے بھی وہ پڑھے گی، پوری پڑھے گی، اور جو ہے نا راستے میں بھی پوری پڑے گی۔ سفر معصیت، حرام سفر۔ یا پرانے زمانے میں تھا غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بھی سفر جو ہے نا وہ پڑے گا۔ اچھا من جملہ ان میں سے جہاں مسافر ہونے کے باوجود آپ نماز پوری پڑھتے ہیں، کثیر السفر کہلاتا ہے۔ اس کو ذرا صحیح ذہن میں بٹھائیے، کثیر السفر اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیشہ ہی سفر ہے، یہ لانگ روٹ پر جو ہے نا وہ بس چلاتا ہے، یا مثلا وہ ٹرین چلاتا ہے، یہاں سے لاہور جاتا ہے، یہاں سے کراچی جاتا ہے، یہاں سے وہ جاتا ہے، اس کا پیشہ ہی سفر ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ڈرائیور کا کیا پیشہ ہے؟ گاڑی چلانا یا سفر کرنا نا، وہ سفر کرنا، یہ اس کے بھی البتہ لوکل اسلام آباد پنڈی کے اندر اگر وہ چلاتا ہے وہ تو نماز پوری پڑے گا۔ ہاں یہ اگر کبھی لمبے روٹ پر کبھی کبھار مہینے میں 1 دفعہ لاہور کی اس کو سواری مل جاتی ہے تو یہ لمبے روٹ پر سفر اس کا پیشہ نہیں ہے، یہ لوکل پنڈی اسلام آباد میں وہ چلاتا ہے۔ کبھی اگر پشاور جانا پڑ گیا، مل گئی کوئی بکنگ یا لاہور کی، تو وہ پھر میرے اور آپ کی طرح وہ جب تک ادھر جا کے 10 دن نہیں رہے گا اس کی نماز جو ہے نا وہ قصر ہوگی۔ اچھا
آج جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا پیشہ سفر نہیں ہے، ڈرائیور کی طرف پیشہ سفر نہیں ہے بلکہ پیشہ کچھ اور ہے، اس پیشہ کے لیے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، اس پیشے کے لیے وہ کام کرنے کے لیے اس کو سفر پہ جانا پڑتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال کیا گیا ہے، سوال جواب کی صورت میں اگر مسائل بیان کیے جائیں تو وہ جلدی سمجھ میں آتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے، طالب او موظف من محل وطنه لمحل عمله مسافة شرعية يبقى 5 أيام في الأسبوع في محل عمله أو دراسته ويعود لبلده 2 يوم في الأسبوع فما حكم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک بندہ جو یا طالب علم ہے یا سرکاری ملازم ہے، یا طالب علم ہے یا سرکاری ملازم ہے، لاہور یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، یا لاہور میں جو ہے نا وہ ملازمت کرتا ہے، 5 دن وہ وہاں یا وہی رہتا ہے، کالج میں رہتا ہے، یونیورسٹی میں رہتا ہے، یا جہاں بھی اس کی ملازمت ہے وہاں رہتا ہے، ہفتے میں 2 دن آ کے یہاں اسلام آباد میں اس کا گھر ہے یہاں گزارتا ہے۔ ایک سرکاری ملازم یا کالج یونیورسٹی کا طالب علم جو اپنے ملازمت کی جگہ 5 دن رہتا ہے یا تعلیم کی جگہ، اور ہفتے میں 2 دن آ کے ہفتہ اور اتوار یہاں اسلام آباد میں گزارتا ہے، یہ اس کے پورے سال کی جو ہے نا وہ روٹین ہے۔ یہ بندہ کثیر سفر کہلائے گا، اور سفر میں ہونے کے باوجود وہ نماز پوری پڑھے گا یا مسافر شمار ہوگا اور وہ قصر پڑھے گا؟ جب نماز قصر پڑھے گا تو پھر رمضان المبارک کا روزہ بھی نہیں رکھ سکے گا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جہاں آپ کی نماز تمام ہوگی ادھر آپ روزہ رکھ سکیں گے، اور جہاں آپ کی نماز قصر ہوگی ادھر روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کہ دنیا میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ 10 دن نہ بھی رہیں حالت سفر میں، آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہو تو نماز پوری پڑھو چاہے نماز قصر پڑھو۔ ایک مدینہ منورہ، ایک مکہ معظمہ، ایک کوفہ، اور ایک امام حسین کے قبے کے نیچے، خود امام حسین کے قبے کے نیچے، یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ الہی رازوں میں سے جو ہے وہ ایک راز ہے، بلکہ وہاں وہ بھی 11 قدم یا 11 ہاتھ جو ہے نا ذریح مبارک کے چاروں طرف، ادھر اگر خوش قسمتی سے آپ کو جگہ مل جائے، آپ کربلا میں 10 دن قیام کا ارادہ نہ بھی ہو تو وہاں آپ پوری پڑھ سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں اگر آپ اپنے گھر میں وہ رہتے ہیں 2 دن رہتے ہیں، اور وہاں جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں جہاں پڑھ رہے ہیں ادھر 5 دن رہتے ہیں، ایسا آدمی کیا قصیر سفر شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک فارمولہ انہوں نے بیان کیا ہے، سوستانی نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا ٹوٹل 1 مہینہ میں آپ 10 دن سفر کرتے ہیں، اس طرح 10 دن اگر سفر کرتے ہیں آپ کثیر سفر شمار ہوتے ہیں، یعنی لانگ روٹ پر گاڑی چلانے والے کی طرح آپ کی جو ہے نا وہ نماز گھر میں تو ہے ہی تمام نا، گھر میں بھی پوری پڑھیں گے، راستے میں بھی پوری پڑھیں گے، اور ادھر جہاں جو ہے نا آپ رہتے ہیں ادھر تو خیر جو ہے نا وہ البتہ اس میں آغا رہبر اور آغا سیستانی کا تھوڑا سا فرق ہے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو ملازمت کی جگہ ہے نا، آپ کی ملازمت کی جگہ وہ اس پر وطن والے احکام لاگو ہوتے ہیں، یا ایک آدمی وہ MBBS کر رہا، میڈیکل کالج میں داخلہ ملا ہوا ہے، 5 سال اس نے لاہور میں گزارنا ہے، اس 5 سال کے دوران بھی اس پر وطن والے احکام لاگو ہوتے ہیں، جب تک تعلیم سے فارغ نہیں ہوتا، جب تک وہاں سے اس کی پوسٹنگ نہیں ہوتی، ایک دن بھی اس کو وہاں اگر رہنا پڑے تو وہ اپنی نماز جو ہے وہ پوری پڑھتا ہے۔ اچھا، تو لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر پورے مہینے میں آپ کا 10 دن سفر بنتا ہے، 10 دفعہ سفر کرتے ہیں، تو آپ گھر میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اسلام آباد میں بھی نماز پوری پڑھیں گے،
اور ادھر جہاں آپ کی ملازمت ہے یا آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں بھی اور راستے میں بھی آپ کی نماز جو ہے وہ پوری ہوگی۔ کب؟ جب مہینے میں 10 دن آپ کا سفر بنتا ہو، مہینے میں 10 دن سفر بنتا ہو۔ اچھا جی، دوسری صورت یہ ہے کہ مہینے میں آپ کے جو ہے نا وہ 10 دن سفر نہیں بنتے، اچھا جی، دوسری صورت یہ ہے کہ 7 یا 8 یا 9 سفر بنتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ آپ کا سلسلہ 8 یا 9 بنتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو آپ کی کام کی جگہ یا تعلیم کی جگہ ہے نا، ادھر تو آپ نے پوری پڑھنی ہے، ادھر آپ نے پوری پڑھنی ہے، لیکن راستے میں احتیاط کرنی پڑے گی، آپ کو راستے میں پوری بھی پڑھنی پڑے گی، ہاں ڈبل ورزش ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر یہ سفر مہینے میں آپ کے 8 یا 9 سفر بنتے ہیں تو جو ہے نا وہ جو آپ کا کام کی جگہ ہے، آفس جہاں آپ کا ہے یا تعلیمی ادارہ ہے، کالج یونیورسٹی، ادھر تو تمام ہوگی، لیکن راستے میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، جمع کہتے ہیں اس کو، قصر بھی پڑھیں گے اور تمام پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے سفر جو ہے نا وہ 8 بھی نہیں ہے، 7 ہے یا 7 سے کم ہے، مہینے کے اندر 7 یا 7 سے بھی کم سفر ہے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو آپ کی کام کی جگہ ہے ادھر پوری پڑیں گے، اور راستے میں جو ہے آپ کو قصر کرنی پڑے گی۔ راستے میں اگر آپ کے مہینے میں 7 یا 7 سے بھی کم سفر بنتے ہیں تو جو آپ کا ملازمت کی جگہ ہے یا مثلا آپ جہاں پر کالج ہے ادھر تو تمام پڑھیں گے، لیکن راستے میں آپ کی 3 صورتیں بنی، ایک صورت میں جو ہے نا وہ راستے میں بھی اور ادھر بھی پوری ہوگی، ایک صورت میں جو ملازمت کی جگہ ہے وہاں تو جو ہے نا پوری پڑھیں گے، لیکن راستے میں قصر بھی پڑھیں گے اور تمام بھی پڑھیں گے، اور ایک صورت میں راستے میں قصر اور وہ جو کام کی جگہ ہے یا تعلیم کی جگہ ہے وہاں آپ کی نماز تمام ہوگی۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ جہاں پر مہینے میں آپ کی جو سفر ہے 7 یا 7 سے کم ہوں۔ وصلی اللہ علیہ